کہ جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک سفارش کا خط لے کر، ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے، مجھ کو دلی جانا ہے، ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے، اور لولے کے ہاتھوں کا لکھا، لولے کے ہاتھوں کا لکھا اندھوں سے پڑھوانا ہے، ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بات درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اس وقت مجھے آپ سے جو عرض کر دی ہے وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ حالات، ماحول، وقت کا تقاضا اور پوری دنیا میں جو ماحول چل رہا ہے اس سے مسلمانوں کو کیا سبق لینا چاہیے کہ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی۔ اتحاد اور اتفاق کا پلیٹ فارم جب تک ہمارا مضبوط نہیں ہوگا تب تک ہم نہ اس ملک میں نہ دنیا کے کسی کونے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اتحاد ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس وقت ہم سب کے اوپر ایک ایسا قانون نافذ ہو چکا ہے کہ جس قانون کے بارے میں مسلمان کا ہر کس و ناکس، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا غریب کیا امیر، کیا بالغ کیا نابالغ، کیا جانکار، ہر انسان تشویش میں پڑا ہوا ہے کہ آخر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں۔ جہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ظالم حکومت جب سے آئی ہے تب سے صرف ایسے ہی قانون بنائے جاتے ہیں جس سے ملک کے رہنے والے باشندوں میں سے کسی نہ کسی کو ٹائٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو کرشی قانون لایا گیا تھا کسانوں کے لیے اور دن رات اس کے ترانے گائے جا رہے تھے کہ اس سے کسانوں کو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، مگر پورے ہندوستان میں کسانوں نے اتحاد و اتفاق کا وہ پلیٹ فارم قائم کیا کہ جابر اور ظالم حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور پھر اس قانون کو واپس لیا گیا۔ اگرچہ
اس میں ہمارے کسان بھائی 700 شہید ہوئے، 1-2 نہیں 700 شہید ہوئے۔ مگر 700 شہادتوں کے بعد اس حکومت کو سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ ہم نے غلطی کی ہے، قانون ہمیں جس کے لیے بنانا تھا پہلے اس سے مشورہ کرنا تھا۔ اب دیکھیے، مسلمانوں کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، جبکہ کسی مسلمان نے اس سے نہیں کہا کہ بھائی ہماری عورتوں کو 3 طلاقیں ہو رہی ہے، ہماری عورتیں بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کوئی قانون بنا کے دیجئے۔ نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ یہ فرضی مسلمان کا نام لے کر کے کچھ نام نہاد عورتوں کو کا سہارا لے کر کے ایک رٹ داخل کی گئی، اور آنن فانن ایسا لگا کہ اس قانون کے بننے کے بعد ہندوستان ہمارا جو مسلمان حکمرانوں کے زمانے میں یہ سونے کا چڑیا بنا ہوا تھا، وہ قانون آتے ہی یہ پھر دوبارہ سونے کا چڑیا بن جائے گا، اور چاروں طرف لہلہاتی فصلیں اگائے گی، اور ہر مظلوم عورتوں کے لیے ایک محل تعمیر ہوگا، اور ہر عورت کو جو ہے اس کا حق مل جائے گا، کہیں پر کوئی ریپ نہیں ہوگا، کہیں پر کسی کی عصمت دری نہیں ہوگی۔ یہ قانون اس لیے لایا جا رہا ہے کہ مسلمان بہو بیٹیوں کو انصاف ملے گا۔ قانون لے آئے مسلمانوں نے اور جمعیت علماء نے اور دوسرے لوگ سپریم کورٹ کا رخ کیے، مگر نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ وہی ملا کہ جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک سفارش کا خط لے کر، ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے، مجھ کو دلی جانا ہے، ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے، اور لولے کے ہاتھوں کا لکھا، لولے کے ہاتھوں کا لکھا اندھوں سے پڑھوانا ہے، ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے۔ یعنی اندھے اور بہرے اور لولی اور لنجی سرکار، آپ چاہے کچھ بھی کر لو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ ہٹلر کی یاد دلاتی ہے کہ ہندوستان جمہوریت کا مزاج کھو چکی ہے اور ہٹلر شاہی چل رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ قانون زبردستی تھوپ دیا گیا، جبکہ ہندوستان کی سب سے بڑی دوسری آبادی مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کے خلاف قانون بنا، مسلمانوں سے پوچھا نہیں کیا، لاکھوں کروڑوں ای میل بھیجے گئے مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد آئیے اور بھی دوسرے بہت سارے قوانین بنائے گئے مسلمانوں کے خلاف، مگر پھر وہی مسلمان صبر کرتے رہے، سوچے کہ شاید ابابیل کا لشکر آئے گا، ہمارا ساتھ دے گا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ شاید غیب سے کوئی نظام ہوگا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اور اچھی طرح یاد رکھیے، تمہاری تاریخ بدر سے ملتی ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ ہم پیارے نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دیندار ہم نہیں بن سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم بزی نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ داری سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ مگر جب دیکھا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے پوری دنیا متحد ہو گئی ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان نہتے کمزور غریب مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، جن مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں،
ان مسلمانوں کو مٹانے کے لیے 1000 لشکر لے کر کے عرب کے وہ لوگ جو ہے ظالم لوگ نکلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور کہا کہ اے لوگوں اپنے گھروں سے تمہیں نکلنا پڑے گا. یاد کرو اس تاریخ میں صحابہ کرام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. صحابہ کرام نبی کی باتوں پر 100% یقین کر کے جن کے گھر میں کھجور کے ڈنڈا تھا اس ڈنڈے کو لے کے نکل گئے. جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ خالی ہاتھ نکل گئے. اور ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 313 ہوئے. کتنے ہوئے؟ 313 ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر کے مقام پر پہنچے تو دیکھا، کیا دیکھا کہ کافر و مشرک پہلے ہی ان علاقوں پہ قبضہ کر چکا ہے جہاں کی زمین اچھی ہے. پانی جس علاقے میں ہے پانی کے کنووں پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے. ریتیلی زمین خالی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصے میں وہ علاقہ آیا جہاں پر انسان کا ٹھہرنا مشکل تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہاں آرام کرو، کل صبح دیکھتے ہیں. رات بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دربار میں دعا کرتے رہے اور کہتے رہے اللہ اگر آپ کو یہی منظور ہے کہ یہ نہتے مسلمان مٹ جائے تو یاد رکھیے قیامت تک آپ کا توحید کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. میرے پاس جو پونجی تھی وہ میں لے کے آ چکا ہوں اور اب آپ کی ذمہ داری ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے اور صحابہ کی طرف سے فرشتوں نے مقابلہ کیا اور 313 نے 1000 کے لشکر کو بھگایا اور اسلام کو سب سے پہلے فتح ملی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آج ہر مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں، ہر عبادت گاہوں میں چلا چلا کر کے رو رو کر کے دعائیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں دعائیں کی جاتی ہے، مسجد نبوی میں دعائیں کی جاتی ہے، مگر کیا اصل دعویٰ ہم نے کیا ہے؟ آج فلسطین سسک رہی ہے، آخری دم توڑ رہی ہے، وہاں کے معصوم بچے بلک بلک اپنی جان دے رہی ہے، مگر کیا فلسطین کے مدد کے لیے مسلمان تقریباً کم و بیش 60 ممالک اور 57 تو پکے ہیں، ابھی 2-1 ملک اور آزاد ہوا ہے. ٹوٹل 60 ممالک میں سے کسی ملک نے یہ اعلان کیا کہ ہم دشمن خدا کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں، صرف دعائیں ہو رہی ہیں. کیا ہماری دعائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاورفل ہے؟ آقا چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعائیں کر سکتے تھے. جس مدینے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 ہے، اس 50,000 کے ثواب کو چھوڑ کر کے آپ بدر میں نکلے. صحابہ کرام اس 50,000 کے ثواب کو چھوڑ کر کے نکلے، پھر اللہ سے دعائیں کی، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور ہمارا چاہتے ہیں ہم ایئر کنڈیشن مسجد میں بیٹھ کر کے دعائیں کریں گے، ہمارا قانون واپس ہو جائے گا، ہم جو ہے مسجدوں میں خوب جو ہے مناجات کریں گے، راتوں کو چلیں گے چلائیں گے، تب ہماری قانون واپس ہو جائے گا. ہرگز نہیں ہوگا مسلمانوں. اس لیے میں آپ سے آج کہہ دینا چاہتا ہوں ہمارے اکابر علماء اور ہمارے بڑے بزرگوں نے طے کیا ہے کہ ہم ہر شہر میں پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے. ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا کام کرے، مشورے میں جو طے ہو جائے، جس کو روڈ کی ذمہ داری ملے وہ روڈ کا کام کرے، جس کو وہاں پارکنگ کی ذمہ داری ملے وہ پارکنگ کا کام کرے. ہر آدمی اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرے. اس کے بعد اللہ سے کہے اے اللہ ہم اس پیارے ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، ہم اتنا کر سکتے تھے، ہم نے کیا ہے، باقی کام آپ کا، ہم کچھ نہیں کریں گے، سب اللہ کے ذمہ. پھر شادی مت کرو، ڈائریکٹ اللہ سے بچہ مانگو، دکان مت کھولو،
اللہ سے روزی روٹی مانگو، فیکٹری مت لگاؤ، اللہ کو کہو دے دو۔ بھائی اللہ دے سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا کہ نہیں؟ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے بنایا کہ نہیں؟ اللہ کر سکتے ہیں، قدرت اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو ایسے ہی ان کے ہزاروں نہیں پورا ملک ان کا ہو جائے، پھر بھی اللہ قانون کو واپس کرا سکتے ہیں، مگر اللہ کی قدرت تو ہے یہ، مگر سنت نہیں ہے۔ اللہ کی عادت یہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تم 20 کروڑ ہو، 30 کروڑ ہو، 15 کروڑ ہو، کم سے کم 15 کروڑ میں 15 لاکھ تو روڈ پہ نکلو۔ کسان بھائیوں نے مٹھی بھر طاقت کو جمع کیا اور اس کے بعد روڈوں کو آباد کیا۔ ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے کچن کو لے کر کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گئی اور خدمت کر کے انہوں نے جو ہے اس کو ثابت کیا کہ ثابت قدمی کے ساتھ اگر انسان کوشش کرتا ہے تو وقت کا بادشاہ کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اس کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت آگے بڑھ رہی ہے، آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ نے وعدہ کیا، مگر میں وہاں دیکھتا رہا کہ کوئی ایک مسلمان تو میرے نظر آئے، ہماری مسجد کا کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں نکلتا؟ ارے بھائی یہ قانون کوئی نارمل قانون نہیں ہے۔ اس وقت اب مسلمانوں میں 1-2 گروپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان فلانا منسٹر تھا، اس نے اتنے 1000 ایکڑ کھا گیا، فلانا منسٹر تھا، اس نے اتنا کھا لیا۔ آپ نے لسٹ بھی دیکھ لیا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یقیناً کھایا ہے۔ یہ غلطیاں ہماری ہیں، پہلے ان کو کرنے کی اجازت نہیں دینی تھی، مگر اب اس کو ظاہر کر کے اپنے دلوں کو بانٹو مت، وہ حساب بعد میں ہوگا، پہلے ہم اپنے گھر کو بچائیں گے۔